نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كل أمتي معافا إلا المجاهرين۔ محترم دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ لوگوں کو بتلایا تھا کہ اللہ کریم بڑے غفور الرحیم ہے اور انسان کی خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے، لیکن چند خطائیں ایسی ہیں، چند گناہ ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں عام طور سے معاشرے میں یہ مشہور ہے اور یہ سوچا جاتا ہے کہ بھئی یہ گناہ ہی نہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین، میری ہر امتی کو اللہ کریم معاف فرمائے گا، لیکن جو سرعام گناہ کا ارتکاب کرے اور توبہ نہ کرے تو اللہ کریم ان کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ جس طرح ایک جگہ پر ایک بندہ اس کی ساری زندگی گناہوں میں، نافرمانیوں میں اٹی ہوئی ہے اور اس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر نہیں، اور یہ بندہ خود کو گناہگار بھی سمجھتا ہے کہ بھئی میں تو گناہ کر رہا ہوں، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، تو اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ اسے بخش دے۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو بڑا بظاہر عبادت گزار، متقی اور پارسا سمجھتا ہے، لیکن گناہگاروں کو وہ حقیر سمجھتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے، تو یہ کوئی بزرگ نہیں ہے، یہ بزرگی نہیں ہے، یہ بزرگی کے لبادے میں چھپا ہوا شیطان ہے۔ یہ سوچتا نہیں، یہ ذرا غور نہیں کرتا میں جتنے بھی نیک اعمال کر رہا ہوں یہ اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں، اللہ کی رحمت ہے میرے اوپر۔ بظاہر تو اس کو چاہیے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے میرے مولا تیری رحمت کا نزول ہے میرے اوپر، تیرے کرم کا نزول ہے میرے اوپر، اے میرے مولا یہ تیری رحمت ہے، یہ تیرا کرم ہے اور میں اس کی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن باوجود یہ کہ اس پہ شکر ادا کر لے، یہ دوسرے انسانوں کو، گناہگاروں کو حقیر سمجھتا ہے، کمزور سمجھتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ بزرگی کے لبادے میں چھپا ہوا شیطان ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اس میں سب سے پہلا گناہ کیا ہے؟ داڑھی منڈانا یا اس کو ایک مٹھی سے کم کرنا، یہ اعلانیہ بغاوت ہے۔ داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا حرام اور گناہی کبیرہ ہے۔ اللہ کی شان میں یہ بغاوت ہے۔ یعنی بغاوت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ سرعام لوگوں کو دکھا دکھا کر اللہ کی نافرمانی کرنا، تو داڑھی کٹانے والا بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی میں شامل ہے، اعلانیہ بغاوت کر رہا ہے اور تمام لوگوں کو گناہ کی دعوت دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کاٹو۔
تو داڑھی بڑھانے کی حد کیا ہے؟ بعض دوسری روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے بال کاٹے ہیں، جس کی تعیین و تحدید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے ثابت ہے کہ وہ ایک مٹھی سے زائد بال کاٹ دیتے تھے. جو بال ایک مٹھی سے زائد ہوتے تھے تو ان کو کاٹ دیتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے خود بھی ایک مٹھی سے زائد کاٹنا ثابت ہے. ایک مٹھی سے زائد کے بارے میں تو اختلاف ہے کہ زائد رکھنا بہتر ہے یا کاٹ دینا بہتر ہے، مگر ایک مٹھی داڑھی رکھنا باجماع امت یہ کیا ہے؟ فرض ہے، اور اسے کم کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں. نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی خدمت اقدس میں دو قاصد آئے کسریٰ بادشاہ کے، تو ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چہرہ پھیر لیا، ان کی صورتوں کو گوارا تک نہیں فرمایا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان سے پوچھا کہ تمہیں یہ داڑھی منڈانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رب کسریٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. تو یہ جو عجمی لوگ ہوتے تھے اپنے بادشاہوں کو رب کہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تو میرے رب نے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کاٹنے کا حکم فرمایا ہے. مجھے تو میرے رب نے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کاٹنے کا حکم فرمایا ہے. اور یہ آیا ہے البدایہ والنہایہ وغیرہ. تو سب سے پہلا گناہ جو ہے، سب سے پہلا گناہ جو انسان کر رہا ہے، مسلمان کر رہا ہے، وہ داڑھی منڈانا، یہ داڑھی کاٹنا، یہ کلی طور پر کل بغاوت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. تو برائے مہربانی ہم کوشش کر لیں کہ ہم اس عمل سے باز آ جائے. اللہ کریم مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم اب سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.